वलहु यदुन व वजहुन व नफ्सुन कमा ज़करल्लाहु फ़िल क़ुरआन। अल्लाह के लिए यद है, अल्लाह के लिए यद है आगे, और अल्लाह के लिए वजहुन है, और अल्लाह के लिए नफ्सुन है। तर्जमा नहीं करना, अल्लाह के लिए हाथ है, तर्जमा कर लिया तो जिस्मिया बन गए ना, तर्जमा नहीं करना। ज़हन है में गुफ्तगू, अल्लाह के लिए हाथ है, अल्लाह के लिए हाथ, कमाइली को बिशान नहीं, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है, मुजस्मा का है, जिस्मिया का है। कमा ज़करल्लाहु फ़िल क़ुरआन, देखो फ़मा ज़करल्लाहु फ़िल क़ुरआन मिन ज़िक्रिल यद, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो यद का ज़िक्र फरमाया है, तर्जमा करना सीखो। अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम में यद का ज़िक्र फरमाया है और वज का ज़िक्र फरमाया है और नफ्स का ज़िक्र फरमाया है, फ़हुवा लहु सिफ़ातुन बिला कैफ़िन, ये अल्लाह की ऐसी सिफ़ात हैं जिनकी कोई कैफियत नहीं है। भला युक़ालु, न कहना, इन्न यदहु कुदरतहु और नेमतहु, यद का माना कुदरत या नेमत न करना। तर्जमा करना सीखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, यद का माना कुदरत या यद का माना नेमत न करना। क्यों? लिअन्न फ़ीही इब्ताल सिफ़ा, इससे अल्लाह की सिफ़त को तुम बातिल कर दोगे। यद अल्लाह की सिफ़त है और सिफ़त भी मुतशाबे है, और मुतशाबे तब होगी कि जब उसका माना मालूम नहीं होगा। आपने माना कुदरत किया तो वो जो सिफ़त मुतशाबे थी वो तो बातिल हो गई ना, लिअन्न फ़ी इब्ताल सिफ़ा, इसलिए इससे सिफ़त का माना बातिल हो जाएगा। देखो मैं इश्काल का जवाब दे रहा हूँ, फिर समझो। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यद वज नफ्स अल्लाह की सिफ़ात है। कौन सी सिफ़ात? कौन सी सिफ़ात? मुहकमात या मुतशाबिहात? ये सिफ़ात मुतशाबिहात हैं। देखो ना, ये सिफ़ात कौन सी हैं? मुतशाबिहात। तवज्जो रखना भाई, मुहकम तो वो होती है ना कि जिसका माना वाज़े हो। यद का माना हाथ वाज़े है, बोलो नहीं, मैं पूछता हूँ, यद का माना हाथ करें तो ये वाज़े है, या यद का माना कुदरत करें तो ये वाज़े है? यदुल्ला नहीं मैं कह रहा, मैं सिर्फ यद कह रहा हूँ, लफ्ज़ यद। अगर कहीं यद लिखा हो अरबी में, उसका माना हाथ ये वाज़े है या उसका माना कुदरत वाज़े है? जब यद का माना आप हाथ करेंगे तो वाज़े होगा ना। तो अगर ये सिफ़त होगी तो हाथ कोई सिफ़त है? बोलो, हाथ कोई सिफ़त है? ये तो उज़्व है। यद का माना हाथ करेंगे तो उज़्व होगा, सिफ़त नहीं होगी। और मुहकम वो है कि जिसका माना वाज़े हो। अगर यद का माना वाज़े हाथ लो तो उज़्व है, सिफ़त बनता ही नहीं है। सिफ़त तब बनेगा जब इसका माना वाज़े हो। तो जब माना वाज़े नहीं है तो फिर माना कुदरत करेंगे, ये वाज़े है या गैर वाज़े? तो फिर सिफ़त होगी मुहकम या मुतशाबे? अच्छी तरह समझो, अच्छी तरह। यद अल्लाह ताला जिस्म और अज़ाए जिस्म से, इधर देखो, अल्लाह ताला जिस्म और अज़ाए जिस्म से, अगर यद का माना हाथ करें तो ये उज़्व है जिससे अल्लाह पाक है। अब जो माना वाज़े है, अगर वो करेंगे तो सिफ़त बनेगी नहीं बल्कि उज़्व बनेगा, और अल्लाह अज़ा से पाक है। लिहाजा यद सिफ़त है, उज़्व नहीं है। अब सिफ़त कौन सी होगी? मुहकम तो बन नहीं सकती। मुहकम वो है कि जिसका माना वाज़े हो। जो इसका माना वाज़े है वो लेंगे तो सिफ़त बनेगी नहीं बल्कि उज़्व बन जाएगा। लिहाजा सिफ़त है तो मुहकम तो है नहीं और उज़्व भी नहीं है, तो फिर है क्या? सिफ़त मुतशाबे। क्या होगा? अब समझो, ये मैंने क्यों कहा यद सिफ़त है लेकिन सिफ़त मुतशाबे। इमाम साहब फरमाते हैं, ला युक़ालु, ला युक़ालु, ये न कहना, इन्न यदहु कुदरतहु,
کہ ید ترجمہ یہ نہ کہنا کہ ید کا معنی قدرت ہے، یہ نہ کہنا کہ ید کا معنی نعمت ہے۔ کیوں؟ لأن فیہ ابطال الصفہ، اگر تم ید کا معنی قدرت کرو گے تو پھر ید صفت نہیں رہے گی، ید صفت نہیں رہے گی۔ توجہ، کیوں نہیں رہے گی؟ اگر ید کا معنی آپ نے ہاتھ کر لیا تو یہ ید صفت نہیں رہے گی، عضو بن جائے گا، اور اللہ کا عضو تو ہے نہیں، لہذا یہ صفت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عضو تو ہے نہیں نا، ہے کیا؟ اور صفت وہ جس کا معنی محکم، جس کا معنی واضح جو معنی ہے ید وہ تو لے نہیں سکتے، عضو بن جائے گا، لہذا صفت ہے، محکم تو ہے نہیں، پھر کون سی بنے گی؟ متشابہ۔ اور متشابہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المعنی لغوی کیا ہے وہ بھی معلوم نہ ہو، اور مراد شرعی کیا ہے وہ بھی معلوم نہ ہو، الف لام میم۔ نمبر دو، معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہو، شرعی معنی معلوم۔ اب اگر ید صفت ہے، محکم تو ہے نہیں، اب ہے متشابہ، تو یہ متشابہ کی کون سی قسم ہے؟ معلوم المعنی، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، نہ لغوی معنی تو معلوم ہے، لہذا متشابہ کی یہ قسم تو نہ بنی۔ غیر معلوم المعنی، غیر معلوم دوسری قسم، معلوم المعنی وہ تو میں معلوم ہے، غیر معلوم المراد، تو جب آپ کہتے ہیں ید کی مراد قدرت ہے، یہ تو معلوم المراد بھی ہوگی۔ یہ صفت تو تب بنے گی نا جب ید کا معنی قدرت نہ کریں، اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت نہ کرنا، ورنہ ید کا صفت تو نہ باطل ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ معنی قدرت نہ کرو تاکہ ید اللہ کی صفت رہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، بھئی ادھر ہم کہہ رہے ہیں ید اللہ کی صفت ہے، دیکھو من ذکر الید والوجہ والنفس فہو لہو، ید کیا ہے؟ اللہ کی، اور نیچے کیا کہہ رہے ہیں؟ ید کا معنی قدرت نہ کرنا۔ کیوں؟ اس سے ید صفت نہیں رہے گی، صفت ہونا باطل ہو جائے گا۔ ید کا معنی قدرت کریں گے تو صفت ہونا باطل کیسے ہوگا؟ صفت تو پھر بھی رہے گی، قدرت اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ تو ید کا معنی قدرت کریں گے، صفت ہونا کیسے ختم ہوگا؟ میں سمجھا رہا ہوں، صفات کی دو قسمیں ہیں، محکم اور پہلے ہم نے کہا ذاتیہ اور فعلیہ، یاد ہے؟ صفات کی دو قسمیں ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم کی دو قسمیں ہیں، ذاتیہ اور فعلیہ۔ متشابہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، نمبر دو معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ معنی سے مراد معنی لغوی، مراد سے مراد مراد شرعی۔ توجہ، اب ید کو کیا کہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ید عضو ہے، یہ تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ اللہ جسم اور جسم کے اعضاء سے پاک ہے۔ اب اللہ کے لیے ید تو ہے نا، عضو نہیں ہے، تو پھر صفت ہوگا، اور صفت کون سی ہوگی؟ اگر ہم کہتے ہیں صفت ہے محکم، تو محکم وہ ہوتی ہے جس کا معنی واضح ہو۔ جو ید کا معنی واضح ہے وہ تو ہاتھ ہے، اور وہ صفت نہیں ہے، وہ عضو ہے نہیں۔ اب اس کا معنی کہ صفت ہے لیکن محکم تو ہو نہیں سکتی، اب صفت ہوگی متشابہ، اور متشابہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک غیر معلوم المعنی غیر معلوم لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو اور مراد شرعی بھی معلوم نہ ہو۔ ید کا لغوی معنی معلوم ہے، لہٰذا متشابہ کی یہ قسم بھی نہیں۔ متشابہ کی دوسری قسم معلوم المعنی غیر معلوم لغوی معنی معلوم ہو اور شرعی مراد معلوم۔ ہمیں ید کا لغوی معنی تو معلوم ہے، ہاتھ، اگر ید کا معنی قدرت ہے، اس کا معنی کہ مراد شرعی بھی معلوم ہے، تو پھر یہ صفت متشابہ کی کوئی قسم بھی نہ بنی۔ تو متشابہ کی دوسری قسم تب بنے گی لغوی معنی ہاتھ،
معلوم ہو اور ید سے مراد کیا ہے یہ معلوم نہ ہو۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں ید کا معنی قدرت نہ کرنا، لغوی تمہیں پہلے معلوم تھا ہاتھ ہے، اگر اس کا معنی قدرت کر لیا تو تمہیں شرعی بھی معلوم ہو گیا، اب یہ متشابہ کیسے رہے گی؟ لأن فی ابطال صفہ، اگر ید کا معنی قدرت کیا تو ید کا صفت ہونا باطل ہو جائے گا۔ یہ کیسا قرآن کا لفظ ہے، نہ اللہ کا عضو ہے نہ خدا کی صفت ہے، تو پھر ہے کیا؟ اس لیے ید کا معنی ید کا معنی ید، بھئی ہمارے حضرات نے تو ید کا معنی قدرت کیا ہے، امام سے فرماتے ہیں نہ کرو۔ اس کا جواب ید کا معنی قدرت یقین کے درجے میں کریں گے تو پھر مراد شرعی معلوم ہوگی، اور یہ مذہب معتزلہ کا ہے۔ ہمارے متأخرین حضرات اس کا معنی قدرت کرتے ہیں لیکن یقین کے درجے میں نہیں بلکہ گمان کے درجے میں، تاکہ لوگ یہ امت کو دھوکہ نہ دیں کہ دیکھیں قرآن کہتا ہے ہاتھ ہے، تم کیسے کہتے ہو ہاتھ نہیں؟ بھئی ہاتھ ہے، ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بچنے کے لیے کہتے ہیں کما یلیق بشانہ، تو ان کی بات عوام مان لیں گے اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ اس لیے متاخرین نے کہا کہ ید کا معنی قدرت کر لو، اور ساتھ یہ فرمایا یمکن ان یراد بہ فلا یجزم۔ ابن حزم کا قول میں نقل کر چکا ہوں کہ یہ تعویل درجہ گمان میں کرتے ہیں، درجہ یقین میں نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان صرف فہم العامت عن الجسمیہ، تاکہ لوگ مجسمہ اور جسمیہ جو فتنہ ہے اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ اب عبارت سمجھ آئی؟ اچھی سے سمجھو۔ لأن فیہ ابطال صفہ وہو قول اہل القدر والاعتزال، اور ید کا معنی قدرت درجہ یقین میں کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے اور قدریہ کا مذہب ہے۔ ولیکن یدہ صفۃ بلا کیف، ید خدا کی صفت ہے اور اس کی کوئی کیفیت معلوم نہیں ہے۔